سلیم صافی صاحب آپ سے آغاز کریں گے. سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو، اور خاص طور پر اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیومینیٹیرین کیمپ کا کانسیپٹ ایک سامنے لے کر آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں، آپ کے کیا خیال ہے؟ کیا اب یہ سمجھا جائے کہ فلسطین ایشو بالکل دم توڑ گیا ہے، یا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ اس کو حل کروایا جا سکتا ہے اور فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق؟ نہیں، فلسطین کا ایشو تو دم نہیں توڑ سکتا اور نہ توڑ رہا ہے، بلکہ جو قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ تو منظر عام پہ آ گیا ہے اور پوری دنیا میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ اسرائیل کے یہ مظالم جاری رہیں گے. لیکن اسرائیل کے اور فلسطین کے قضیے کے فریق صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو نہیں ہے. اس کے فریق عرب ممالک بھی ہے، خصوصاً اس کے پڑوسی ممالک، اور باقی عرب ممالک بھی اس کو اپنا فریق سمجھتے ہیں. اور جو حل دیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی تو یہ کوشش ہوگی کہ ان کو اپر ہینڈ ملے، اور وہ تو ابھی تک جو اسرائیل کا سٹینڈ ہے وہ تو نہ غزہ کو نہ مغربی کنارے کو مسلمانوں کا یا فلسطینیوں کا الگ سٹیٹ تسلیم کرنے کو تیار ہیں. دو ریاستی فارمولہ اس شکل میں ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن ساتھ ابھی مذاکرات کا عمل بھی شروع ہوا ہے دوحہ میں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے جو انہوں نے تجویز دی ہے، بھائی اگر کرنا ہے تو پھر سمپل جنگ بندی کرا لیں اور قیدیوں کے معاملے پہ بات چیت کرے اور جنگ بندی کرا دے تاکہ مزید فلسطینیوں کا خون نہ بہے. لیکن ان کے لیے الگ کیمپ بنانا اور اس میں ان کو رکھنا، ظاہری بات ہے جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، وہ تو کسی بھی وقت ارادے ان کے بدل سکتے ہیں اور اس کو بمباری کا نشانہ بنا کر نسل کشی کر سکتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے کیا پیغام لیا جائے؟ کیا فلسطین کا ایشو کا پرامن حل کا اب کم ہو گیا ہے خواب، یا ویک ہو گیا ہے خواب یہ؟ میڈم شیخ، اپنے بابا جی ٹرمپ صاحب پر آنے سے پہلے دو تین دکھ بھری باتیں لیکن تلخ حقائق ہیں یہ، اور یہ ضرور بیان کرنے چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے. پہلی کہ ابھی آپ نے کہا کہ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق، یہ بھول جائیے. اس کو اپنے ذہنوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنی زندگی سے نکال دیجئے کہ کچھ بھی ہونے والا ہے یا ہوگا آگے فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق. دوسری بات میڈم شیخ، یہ گلوبل ولیج ہے، مہذب دنیا اس کو کہتے ہیں، اور یہ مغرب جو ہے وہاں کئی بار بات کی ہے کہ کتے بلیوں جانوروں کے حقوق ہیں، اور ایک ایک جانور، ایک ایک بلی، ایک ایک کتے پر وہ تڑپ جاتے ہیں اگر وہ ناحق مارا جائے. لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نہیں بول رہا، خاص کر کے حکومتیں. اور اگر کوئی لوگ، ان کے اپنے لوگ نکلتے بھی ہیں تو حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی. اور اقوام متحدہ کو لے لیں، عرب لیگ کو لے لیں، مسلم امہ کو لے لیں، مسلمان ملکوں کو لے لیں، OIC کو لے لیں، سب کے سب پتہ نہیں کہاں کس گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. دوسری بات میڈم شیخ کہ طاقت امن کی ضمانت ہوتی ہے، یہ ذہنوں میں رہے. پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، جب پاکستان نے جواب دیا، بنیان المرصوص آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا، تو وہی امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں، وہی آیا اور اسی بھارت کی درخواست پر، سرنڈر مودی کی درخواست پر، اور جنگ بندی کرائی. ایران اسرائیل جنگ بلا شبہ کوئی موازنہ نہیں تھا، لیکن جب تل ابیب میں میزائل گرے اس نے بھی تھوڑا سا تباہی کا ذائقہ چکھا، تو ٹرمپ صاحب اور امریکہ درمیان میں آئے اور انہوں نے جنگ بندی کرائی 12 دنوں کے بعد. یوکرائن میں کیوں نہیں ہو رہی جنگ بندی؟ کیونکہ ایک طرف یوکرائن ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. طاقت امن کی ضمانت ہوتی ہے. غزہ والوں پہ کوئی کیوں توجہ نہیں دے رہا؟ کیونکہ ان کے پاس جواب دینے کی ہمت ہی نہیں ہے. تو طاقت امن کی ضمانت ہے. تیسری بات میڈم شیخ کہ نسل کشی اس مہذب دنیا کے سامنے ایسی ہوئی ہے، اور ایسی بربریت، ایسا ظلم کہ کھنڈر بن گیا ہے غزہ، قبرستان ہو گئے ہیں. 100 سال لگیں گے
और 60 लाख टन का मलबा पड़ा हुआ है और हस्पताल तक, स्कूलों तक महफूज नहीं है। 60,000 बच्चे या शहीद हो गए हैं या माजूर हो गए हैं। और अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है कि इमदादी तंजीमें इसराइल की एजेंट निकली हैं और इमदाद लेने के लिए जाने वालों पर सीधी गोलियां मारी जाती हैं और उनको शहीद किया जाता है। मैडम शेख जी, तीसरी बात आला हज़रत ट्रंप साहब की, यूरोप के डैडी पूरी दुनिया के मामू, बल्कि पूरी दुनिया को मामू बनाकर बैठे और दुनिया के हर काम में सींग फंसा कर बैठे। मेरे बाबा जी अल मारूफ डोनाल्ड ट्रंप जी 12 मरतबा कह चुके हैं कि बस गज़ा मामले पर अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। ये वही ट्रंप साहब हैं जो कल गज़ा में सारों को निकाल कर वहाँ एक जदीद शहर बसाना चाहते थे, लेकिन फिर अभी उनको कोई आया, उन्होंने कहा कि नहीं। अभी कल ही फरमा रहे थे कि बस इसी हफ्ते गज़ा इसराइल जंग बंदी हो जाएगी, मुआहदा हो जाएगा। अभी कल ही फरमा रहे थे कि यूक्रेन मसला, गज़ा और गज़ा मामला मैं ही हल कराऊँगा। और मैडम शेख तेल अवीव में और इसराइल के 3 बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स भी लग गए, जिसमें बाबा जी, मेरे बाबा जी की तस्वीर है, नेतन्याहू की तस्वीर है, बाकी अरब ममालिक के सरबराहों की तस्वीर है। और अमेरिका और इसराइली ज़राए बता रहे थे कि एक फार्मूला तय पा रहा है कि हमास को जलावतन कर दिया जाएगा। वो गज़ा वाले जो छोड़ कर जाना चाहते हैं या वहाँ नहीं रहना चाहते, उनको अरब ममालिक में बसाया जाएगा और जो गज़ा का कंट्रोल 4 अरब ममालिक को दिया जाएगा और जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अभी भी अमरीकी ज़राए बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी इस तरफ पेशरफ्त हो रही है और बाबा जी एक अटेम्प्ट करेंगे अमन के नोबल प्राइज़ के लिए, अपने इस बुत के लिए कि मैं जंगे रुकवाता हूँ, मैं अमन लाता हूँ, इसके लिए कोशिश होगी। मगर वो जो कोशिश होगी उसमें फ़लस्तीनी उमंगों या गज़ा वालों की बेहतरी के लिए नहीं होगी। वो इसराइल और अमेरिका का एक अपना फार्मूला होगा जिसके पीछे सुना एक आध अरब मुल्क के अलावा सारे उसके पीछे खड़े हैं। और फिर उसके बाद उस अगर मुआहदे के बाद एक लाइन लगेगी अगर वो किसी हतमी मराइल की तरफ बढ़ा इसराइल को तस्लीम करने के लिए। तो बात यह है मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले के ताकत अमन की ज़मानत होती है और जो कमज़ोर है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता और जो कुछ भी होगा उसमें गज़ा की बेहतरी नहीं होगी। ठीक है।